آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا میں ہونے والی ریو پارٹیز کیا ہوتی ہیں اور ان میں کیا کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان ایک ریو پارٹی سے گرفتار ہوئے۔ ریو پارٹی میں ہوتا کیا ہے؟ منشیات، رقص، موسیقی اور بعض اوقات ایسی غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہیں جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ انڈیا میں منشیات کی روک تھام کرنے والے ادارے NCB نے بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو ایک ریو پارٹی سے گرفتار کیا تھا۔ آریان پر منشیات خریدنے اور استعمال کرنے کے الزامات لگے ہیں۔ آریان کی درخواست ضمانت پر پیر کے روز ہونے والی سماعت کے بعد عدالت نے انہیں جمعرات تک NCB کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ آریان خان کے علاوہ اس کیس میں دیگر 8 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ انڈین حکام کے مطابق یہ افراد ایک کروز شپ پر ہونے والی ریو پارٹی میں شریک تھے۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد سے انڈیا اور پاکستان کی سوشل میڈیا صارفین ریو پارٹیز اور ان میں منشیات کے استعمال پر بحث کر رہے ہیں۔ ریو پارٹیز کیا ہوتی ہیں اور انڈیا میں ایسی پارٹیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ہم نے اس پہ ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ آخر یہ ریو پارٹیز ہوتی کیوں ہیں اور ان پہ اتنی پابندی کیوں ہے۔ ریو پارٹیز کا انڈیا میں عموماً خفیہ طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسی پارٹیز میں منشیات، شراب، موسیقی، رقص اور ایسی غیر اخلاقی حرکات شامل ہوتی ہیں جو قابل ذکر نہیں ہیں۔ NCB کے ایک عہدیدار نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا کہ ریو پارٹیز کا اہتمام صرف پارٹی سرکٹ سے تعلق رکھنے والے چند لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ نئے آنے والوں کو ان پارٹیز میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے بارے میں معلومات عام لوگوں تک نہ پھیلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ریو پارٹیز منشیات استعمال کرنے اور اسے فروخت کرنے والوں کے لیے محفوظ مقامات ہیں۔ ایک اور عہدیدار کے مطابق عموماً ریو پارٹیز سے بڑی مقدار میں منشیات کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ NCB نے اس پارٹی میں جس میں شاہ رخ خان کے بیٹے موجود تھے اس میں بڑی تعداد میں منشیات برآمد کی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ ریو پارٹیز میں ایسی منشیات شامل ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ چرس اور دیگر قسم کی منشیات اس پارٹی میں بے دھڑک استعمال کی جاتی ہیں۔ پارٹی کے دوران بلند آواز میں میوزک چلایا جاتا ہے تاکہ منشیات استعمال کرنے والے زیادہ دیر تک اسی موڈ میں رہیں۔ لوگ منشیات لیتے ہیں اور اس تیز موسیقی پر جھومتے ہیں۔ عہدیدار کے مطابق ریو پارٹی 24 گھنٹوں سے لے کر 3 دنوں تک جاری رہتی ہیں۔ NCB کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اس میں ایک خاص قسم کا میوزک سسٹم ہوتا ہے تاکہ الیکٹریکل ٹرانس میوزک کو بلند آواز میں چلایا جا سکے۔ لیزر سے رنگین تصاویر اور ورچوئل ایفیکٹ کے ساتھ اسموک یعنی دھواں پیدا کرنے والی مشین بھی ریو پارٹیز میں بے دھڑک استعمال کی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کروز پارٹی پر چھاپا مارنے والے افسران کے ساتھ وہاں جانے والے ایک مخبر نے بتایا کہ ریو پارٹیوں میں بجائے جانے والے گیتوں میں بہت کم الفاظ ہوتے ہیں۔ ٹرانس میوزک ایک خیال یا ابہام پیدا کرنے والا ماحول بناتا ہے اور نشے کے زیر اثر لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ ان پارٹیوں کی منصوبہ بندی سے لے کر اس کے منعقد ہونے تک ایک کوڈ لینگویج استعمال کی جاتی ہے۔ یہ پارٹیاں دور دراز مقامات پر منعقد کی جاتی ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ عام طور پر کھنڈالا، لوناوالا، گجرات اور دیگر ایسے مقامات پر ان پارٹیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ لوگوں کو ریو پارٹیز میں کیسے مدعو کیا جاتا ہے۔ ریو پارٹیز کا اہتمام انتہائی خفیہ انداز میں کیا جاتا ہے اور تحقیقاتی اداروں کی نظر سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور کوڈ لینگویج ریو پارٹیز میں مدعو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک پولیس اہلکار کے مطابق انہوں نے اس سے قبل NCB کو 2 ریو پارٹیز کے بارے میں اطلاعات فراہم کی تھی۔ گزشتہ چند برسوں میں ریو پارٹی کے بارے میں معلومات دینے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال میں نمایاں اضافہ ہوا۔ لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ جو ان پارٹیوں کا حصہ ہے تشکیل دیا جاتا ہے جو پارٹی کی معلومات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ چونکہ ریو پارٹیوں میں منشیات کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے جنگلات یا ان علاقوں میں کی جاتی ہے جو پولیس کی پہنچ سے دور ہو۔ پارٹی کے منتظمین اس کے لیے کچھ خفیہ کوڈز استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی جب چاہے ان پارٹیز میں شرکت نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات پارٹی کی معلومات صرف ایک دوسرے کے ذریعے ہی دی جاتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو پارٹی میں شرکت کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس لیے عام لوگ وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ پارٹیاں بہت ہی امیر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سن 1980 کی دہائی میں نوجوانوں میں ریو پارٹیاں مقبول ہوئی تھیں۔ تو آج ہم نے جانا کہ انڈیا میں ریو پارٹیز کا انعقاد کب، کیسے اور کیوں کیا جاتا ہے۔
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف نیشن. اپنے میزبان عزیر خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.